بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ کثرت وظائف کے حوالے سے ہے۔ میں نے اپنے اس چینل پر کثرت وظائف کے حوالے سے اور بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تو اسی حوالے سے کچھ بنیادی باتیں، کچھ مشاہدات، کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی میری ان باتوں سے، اس کوشش سے ضرور بالضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے اس بات کی شروعات میں یہاں سے کروں گا کہ دیکھیے، یہ جو یوٹیوب کا یا سوشل میڈیا کا یا فیس بک کا سمندر ہے، یہ اب ہر انسان کی دسترس میں آ چکا ہے، اور وظائف کے اعتبار سے مشاہدات ہیں، مراقبہ ہے، اور کئی قسم کے اعمال ایسے ہیں جو شرعی بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو غیر شرعی بھی ہیں، وہ سب کچھ ہماری دسترس کے اندر آ چکے ہیں۔ اب کیا ہے کہ فیس بک سے یا سوشل میڈیا سے ہمارا بڑا واسطہ رہتا ہے، اور پھر ہم کئی قسم کے اعمال، وظائف، مشاہدات سنتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کا مشاہدہ سنتے ہیں تو سب سے پہلا جو خیال ہمیں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جو چیز میں دوسرے انسان کی سن رہا ہوں، ایسا کبھی میرے ساتھ تو نہیں ہوا۔ چاہے وہ مراقبے کا مشاہدہ ہو، چاہے وہ استخارے کا مشاہدہ ہو، چاہے وہ کسی موکلاتی عمل کا مشاہدہ ہو، چاہے وہ کسی اسم الہی کا مشاہدہ ہو، جب بھی ہم کسی کا مشاہدہ سنیں گے سب سے پہلا خیال جو ہمارے ذہن میں آئے گا وہ یہی آئے گا کہ یہ چیز اس کو تو حاصل ہو گئی ہے، لیکن مجھے تو ایسا کچھ نہیں ہوا، میں نے تو ایسا کوئی مشاہدہ نہیں کیا، یا میں نے اس قسم کی آسمان پر کوئی پرواز میں نے تو نہیں کی جو کچھ یہ بتا رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اب ہم جب کسی کا مشاہدہ سن لیتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا ہوا کہ ہم اپنے چلتے ہوئے وظائف جو ہم اپنی روٹین میں کر رہے ہیں، ہم اس سے بددل ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم شاید کچھ غلط کر رہے ہیں، یا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، نہ ہمیں اس قسم کے کوئی مشاہدات ہو رہے ہیں، نہ کوئی روحانی پرواز ہو رہی ہے، نہ بزرگوں کی زیارت ہو رہی ہے، نہ ہم دیگر عالموں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے، اور دوسرا انسان جو مشاہدہ بتا رہا ہے یقیناً اس کا جو عمل ہے وہ میرے عمل سے زیادہ کامل ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اچھا آپ بتا دیجئے آپ کیا عمل کرتے ہیں۔ اب وہ بتا دیتے ہیں جی میں فلاں فلاں عمل کر رہا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ ہم اپنی چیزوں کو جو کر رہے ہوتے ہیں اسے پش سے پشت ڈال دیتے ہیں کہ اس کو تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے یہ جو فلاں عمل اس بندے نے بتایا ہے یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے اور بڑا کارآمد لگ رہا ہے، اور پھر اس کے جو میں نے مشاہدات سنے وہ تو میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کاش میں بھی یہ چیزوں کو دیکھ سکوں، مشاہدہ کر سکوں۔ اب ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا، ایک نئے عمل پر لگ گئے، محنت شروع کی، نہ ہم نے اس کی سے جس سے ہمیں اجازت لینی چاہیے نہ اجازت لی، نہ اعمال کو سمجھا، نہ اس بات کی تحقیق کی کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ درست ہے، غلط ہے، شرعی ہے، غیر شرعی ہے، میری روح کو فائدہ ہوگا، میری روح کو نقصان ہوگا، میرے جسم کو فائدہ ہوگا، میرے اہل و عیال کو نقصان ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ معاشی طور پر بھی میں تباہ و برباد ہو سکتا ہوں۔ میں نے کچھ نہیں سوچا، میں نے صرف سوچا تو یہ سوچا کہ اس چیز کا یہ مشاہدہ ہے، ایسے چیزیں مجھے نظر آئیں گی، اور پھر ہم اس عمل پر لگ گئے۔ اس عمل سے ہمیں کیا نقصان ہوا اس کی بھی خبر نہیں، اور کیا فائدہ ہوا یہ بھی ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ ہمارا فوکس جو تھا وہ صرف مشاہدات تھے۔ یہ کسی ایک انسان کی کہانی نہیں ہے، بلکہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہر دوسرے انسان کا معاملہ ہے، چاہے وہ کوئی اسم ہو، عمل ہو، قرآن کی آیت ہو، کوئی ترتیب ہو، مراقبہ ہو، وہ کچھ بھی ہو، ہم اپنی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کے مشاہدات کو سن کر اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ روح الگ ہے، میں روح الگ ہوں، میں وہ نہیں دیکھ سکتا جو دوسرا دیکھ رہا ہے، اور جو میں دیکھوں گا وہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ اب اس میں آئے دن ہم نئے وظائف شروع کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کی ایک کثرت ہو جاتی ہے۔
فجر کے بعد کچھ اور وظیفہ پڑھ رہے ہیں، عشاء کے بعد کچھ اور وظیفہ پڑھ رہے ہیں، پانچوں نمازوں کے بعد کچھ اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاند کی ابتدائی تاریخوں میں کوئی اور وظیفہ پڑھ رہے ہیں، چاند کی کسی اور تاریخوں میں کوئی نئی چیز پڑھ رہے ہیں، یہ ایک عجیب سلسلہ چل پڑتا ہے، مسنون دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں الہی کے ورد بھی کر رہے ہیں، قرآنی آیات کے وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھنے کے بعد ایک ایسا مربع بن جاتا ہے جسے نہ کھا سکتے ہیں، اور اگر کھا لیا تو نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، اور پھر جب مصیبتوں کے اندر پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر گمان یہ کرتے ہیں کہ شاید جادو کا اثر ہے، جنات کا سایہ ہے، یا کسی نے کچھ کر دیا ہے، یا میری ترقی نہیں ہو رہی، میرے معاشی حالات تباہ و برباد ہو گئے ہیں، میری زندگی کے اندر سے سکون و چین ختم ہو گیا ہے، میں بیماریوں میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں پریشانیوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، لمحہ فکر ہے، بنیادی باتیں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو سمجھیے، پھر فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں، آج بھی دے دوں اور پھر مزید اس کی وضاحت کرتا ہوں، آگے لے کے چلتا ہوں۔ دیکھیے، میں زمین کے اندر سے پانی نکالنا چاہتا ہوں، اور میرا گمان یہ ہے کہ میں جس جگہ موجود ہوں اس جگہ سے کم بھی 20 فٹ نیچے پانی موجود ہے۔ اگر 20 فٹ میں زیادہ بھی رکھتا ہوں تو چلو 15 فٹ پر تو کم سے کم ہوگا ہی ہوگا، 5 فٹ میں نے ایکسٹرا رکھا ہے کہ میں محنت کروں گا تو وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ اب مجھے معلوم ہے کہ 15 فٹ تک مجھے کھدائی کرنی ہے۔ اب کیا ہوگا کہ اگر میں روزانہ ہر روز 1 فٹ کھودوں، مطلب آج میں نے ایک گڑھا کیا 1 فٹ، پھر میں نے اسے چھوڑ دیا، اگلے دن پھر میں نے ایک نیا گڑھا کیا 1 فٹ، میں نے اسے بھی چھوڑ دیا، اسی طریقے سے تیسرے دن ایک اور گڑھا کرتا ہوں اور پھر میں اسے بھی 1 فٹ کر کے چھوڑ دیتا ہوں، تو میں اپنی زندگی تو کیا کہ اگر مجھے قیامت تک بھی زندگی مل جائے، میں کبھی بھی 15 فٹ یا 20 فٹ تک نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا ہوں؟ اس لیے نہیں پہنچ سکتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کام چور ہوں، میں محنت نہیں کر رہا ہوں، میں محنت بھی کر رہا ہوں، میں مشقت بھی کر رہا ہوں، میں توکل الی اللہ بھی کر رہا ہوں، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے آج ایک گڑھا کھودا 1 فٹ، میں کل پھر کوشش کروں گا، پھر نئے سرے سے ایک گڑھا کھودوں گا۔ در حقیقت تمام چیزیں درست ہیں، ہر چیز درست ہے، صرف طریقہ غلط ہے۔ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ پوری کوشش، پوری محنت، پوری جستجو کرتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ غلط ہوتا ہے۔ اگر میں روزانہ 1 فٹ گڑھا ہی کھودوں لیکن روزانہ اسی ایک گڑھے پر محنت کروں تو میں چند دن، ہفتوں میں اس 15 فٹ تک، 15 تو کیا، میں 20 فٹ تک، میں کہتا ہوں 20 تو کیا، میں 30 فٹ تک بھی آخر ایک نہ ایک دن پہنچ ہی جاؤں گا، بشرطے کہ میں اس ایک گڑھے پر محنت کروں۔ در حقیقت ہمارے وظائف اور اعمال کی مثال یہی ہے۔ ہم روزانہ نئے وظائف کرتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے کیا پھر چھوڑ دیا، کچھ عرصے کے لیے کیا پھر چھوڑ دیا، اور پھر ہم کبھی بھی اس فیض تک نہیں پہنچ پاتے جو ان چیزوں کے پس پردہ موجود ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ترتیب ہم کر رہے ہیں، جس پر محنت ہم نے ایک عرصے تک کی، ہمیں اسی پر محنت کرنی چاہیے، نہ کہ ہم کسی کے مشاہدات سنیں اور پھر اسی کے پیچھے بھاگ پڑیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ دیکھیے، روحانی اعتبار سے میری روح الگ ہے، جو میں دیکھوں گا وہ آپ نہیں دیکھ سکتے، اور جو آپ دیکھیں گے وہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ ہم تمام ارواح مختلف قسم کی فریکوینسیوں کے اوپر موجود ہیں، اسی وجہ سے ہم ایک جیسے خواب نہیں دیکھ سکتے، اسی وجہ سے اعمال میں ایک جیسے مشاہدات نہیں ہو سکتے، اسی وجہ سے ہم چاہے کچھ بھی ہوں، روحانی طور پر ہماری روحیں بڑی الگ اور بڑی مختلف ہوا کرتی ہیں۔ تو کسی کا مشاہدہ سن لینے کے بعد یہ فیصلہ کر لینا کہ میں بھی یہ دیکھ سکوں گا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس میں بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس پر کامل یقین کے ساتھ
اعتماد کے ساتھ، توکل الی اللہ کے ساتھ اسی پر کوشش کیجئے، اسی پر محنت کیجئے، اسی سے آپ اس 20 فٹ نیچے کے پانی کو، اس فیض کو حاصل کر لیں گے۔ روحانیت کے اندر یا روح کی دنیا کے اندر یہ جتنے بھی کلمات موجود ہیں، اس میں الہی ہیں، قرآنی آیات ہیں، عبرانی سریانی اسم ہے، یہ جتنے بھی حروف ہیں در حقیقت یہ روشنیاں ہیں۔ اب کچھ اعمال کی روشنی جمالی ہوتی ہے، کچھ اعمال کی روشنی جلالی ہوتی ہے، اور کچھ اعمال کی روشنی جو ہے وہ متوازن ہوتی ہے، جس میں جلال کا پہلو بھی ہوتا ہے، جمال کا پہلو بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ کثرت وظائف کرنے سے جو سب سے بڑا معاملہ پیش یہ آتا ہے کہ آپ کے اعصاب کے اوپر روشنیوں کا ظہور ہو جاتا ہے۔ کئی قسم کی روشنیاں آپ کے دماغ پر، آپ کے اعصاب پر اثر انداز کرتی ہیں۔ روشنیوں سے میری مراد روشنیاں نہیں ہیں، روشنیوں سے میری مراد نور ہے۔ یہ جتنے بھی کلمات ہیں یہ در حقیقت نور ہیں۔ اب اس نور کی جو کیپیسٹی ہے وہ آپ کے اوپر اتنی نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہو جاتی ہے جتنی کہ آپ اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ کثرت وظائف سے نور روشنیاں بڑھتی جاتی ہیں، آپ کے اعصاب پر برا اثر ڈالتی ہیں، آپ کے دماغ پر برا اثر ڈالتی ہیں، اور در حقیقت اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنی پوشیدہ مخلوقات ہیں وہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ اپنی دنیاوی زندگی میں، اپنی معاشی زندگی میں متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ کاروباری اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے چیزیں بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ یعنی کہ روزگار کے لیے آپ کا صحت مند ہونا ضروری ہے، آپ کا حاضر دماغ ہونا ضروری ہے۔ اگر دماغ پر بوجھ ہے، غنودگی ہے، تو آپ اپنی نوکری، کاروبار، آپ اپنی زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزار سکیں گے۔ اب چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کے لیے پریشانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ در حقیقت آپ ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ آپ کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ شاید آپ ذکر الہی کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، چیزوں کا، ہر عمل کا ایک رد عمل موجود ہوتا ہے۔ اب آپ کرتے جا رہے ہیں، روشنیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ روشنیاں آپ کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے۔ عام الفاظوں میں ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ بھائی یہ وظیفہ جو ہے یہ بڑا بھاری ہے، جس طرح آیت کریمہ کو بڑا جلالی سمجھا جاتا ہے۔ یہ عام الفاظوں میں یہ باتیں ہیں، ان کے پیچھے در حقیقت وہ روشنیاں، وہ نور ہوتا ہے جسے ہر انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ عملیات کے اندر ہم اکثر ایک بات سنتے ہیں کہ جی یہ وظیفہ پڑھا اور وہ بندہ پاگل ہو گیا۔ در حقیقت وہ یہی ہوا کہ اس کا دماغ اس نور کو برداشت نہیں کر پایا، اور وہ پھر حواس باختہ ہو گیا، اپنے حواس کو کھو بیٹھا، یا سخت قسم کا بیمار ہو گیا۔ اور بعض اوقات اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ روشنیوں کی صورت میں آپ کو دیگر مخلوقات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتے، اس سے آپ کے دل پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ جی وظیفہ کیا تھا یا چلہ کیا تھا، اور فلاں چلے کی غلطی کی وجہ سے وہ انسان مارا گیا، مر گیا۔ کثرت وظائف سے میرا مشورہ یہ ہے کہ پرہیز کیجیے۔ اگر آپ کو وظائف کرنے کا شوق ہے تو کسی کامل صاحب علم سے رجوع کیجئے، اپنے سلسلے کے بزرگ سے رجوع کیجئے، ان سے تسبیح، آیت یا جو بھی وظیفہ ہے وہ آپ لے لیں، پھر اس پر محنت کریں اسی طریقے سے جیسے میں نے مثال دی کہ پانی جو ہے وہ 15 فٹ پر موجود ہے، پھر آپ محنت کریں، وہ ایک اسم، آیت آپ کی پوری زندگی، آپ کی نسلوں کے لیے، یہاں تک کہ تمام انسانیت کے لیے، بلکہ میں کہوں گا کہ تمام مخلوقات و عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم ہے، وہ کافی ہوگا۔ تو اگر بالفرض آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک وظیفہ بنا رکھا ہے تو یہ بسم اللہ ہی آپ کے لیے، آپ کی روزی کے لیے، آپ کی معاشی پریشانیوں کے لیے، آپ کے کاروباری پریشانیوں کے لیے، آپ کی زندگی کی پریشانیوں کے لیے، آپ کے معاملات کی رکاوٹ کے لیے، یہاں تک کہ آپ کی زندگی سے وابستہ ہر مسئلے کے لیے کافی ہوگا۔
ایسا نہیں ہے کہ روزگار کے لیے الگ وظیفہ ہے، رکاوٹوں کے لیے الگ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور دیگر معاملات کے لیے الگ۔ اگر یہ ترتیب ہے تو پھر میں کہوں گا آپ غلطی پر ہیں۔ ایک وظیفے کو اختیار کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کے بہتر نتائج اور رزلٹ جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔